اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کی آیت 23 کا مطالعہ کریں گے۔ قال تبارک و تعالی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ پاک دامنوں، بے خبر ایمان والیوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس میں ایک پچھلی آیات سے واقعہ چل رہا ہے، واقعہ افک۔ اب یہاں پر ایک حکم دیا گیا، ایک معاشرتی بد اخلاقی کی طرف متوجہ کر کے سوسائٹی کے اونچے لوگوں کو، سوسائٹی کے معزز لوگوں کو ایک اعلیٰ اخلاق کی طرف متوجہ کیا گیا کہ وہ اسے اپنائیں، اور جن کے اندر یہ کمی ہے وہ بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ اور زوال یافتہ معاشروں کے اندر یہ عادات بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور خاص طور پر گھریلو نظام میں عورت کمزور ہوتی ہے تو اس کمزور عورت سے اگر کسی کے مفادات پورے نہیں ہوتے تو وہ پھر الزامات کی طرف آ جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر کورٹ کچہری کے نظام میں، عدالتی نظام میں، جب کوئی شخص کسی وکیل کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہماری گھریلو لڑائی ہوئی ہے، تو پھر وہاں پر بڑے بڑے الزام کاغذی طور پر لگا دیے جاتے ہیں، جب کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، جو ایمان والیوں پر، جو بالکل سادہ طبیعت کی اور زندگی کے بہت سے معاملات کے اندر ایسی چیزوں سے وہ بے خبر ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر وہ الزامات لگاتے ہیں۔ یہ الزام لگانا یہ کسی طور بھی درست نہیں ہے کہ اگر کسی کے اپنے اوپر اب مصیبت آن پڑی ہے تو وہ اب ڈھونڈتا ہے کہ وہ کسی اور کے اوپر الزام لگائے۔ اور ایسا معاشرے کے اندر، بعض معاشروں کے اندر ایسا بہت زیادہ عمل ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی غلط کام کیا تو وہ اپنے غلط کام کو چھپانے کے لیے کسی دوسرے پر الزام لگاتا ہے، یا کسی کو قتل کرنے کے لیے وہ کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اس بندے کو بھی غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں اور عورت کو بھی غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر یہ بات کہہ دی گئی کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان پر لعنت ہے، اور یہ لعنت دنیا میں بھی پڑے گی والآخرتی، اور جب آخرت میں وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس وقت بھی ان کے اوپر اس کی لعنت پڑے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم معمولی بات پر دوسروں پر الزامات لگانے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور بالخصوص وہ خواتین جو شادی شدہ ہوتی ہیں، جو اپنا گھر بار چلا رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر کوئی ایسا الزام لگا دے تو پورے گھر کا نظام داؤ پر لگ جاتا ہے۔ محسنات ان عورتوں کو کہتے ہیں جو عورتیں شوہر والیاں ہوتی ہیں، جن کا اپنا گھر بار کا نظام ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان کے اوپر الزام لگا دے اور جھوٹا الزام لگائے، اس الزام کو لگا کر وہ دراصل پورے گھریلو نظام کو داؤ پر لگا دیتا ہے، اور گھریلو نظام کو داؤ پر لگا دینا یہ شیطان کو بہت زیادہ پسند ہے، اور شیطان کا عمل جو ہے وہ لعنت والا عمل ہے۔ تو انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ شیطانی عمل کو اختیار کرے، اسے تو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکموں پر عمل کرے، دوسرے انسان کی عزت کرے، اور کمزور انسانوں کی تو بہت زیادہ عزت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کمزور انسان ہے تو اس سے جیسا مرضی برتاؤ اور سلوک کرے۔ تو اس لیے یہاں پر بڑا واضح کر دیا گیا کہ جو عورتوں کا احترام نہیں کرتے، ان پر جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں، تو ان پر، اور مومن عورتوں پر، ان پر الزام لگانے والے، ان پر تہمت لگانے والے، یہ دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو جس چیز پر قرآن حکیم نے لعنت دے دی تو اس سے زیادہ بڑی برائی اور کون سی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بد اخلاقیوں سے بچائیں اور ہمیں ایک اعلیٰ معاشرت، اعلیٰ اصولوں پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔